السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. باب التوبہ. عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أهل العلم عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد قبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي هنا شيء تھا تباعد يتباعد تباعدين تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. جی تو یہ حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں. اوکے آئیے فوزیہ مبشر. جی سر، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی سر. جی ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، صلی ذرا اس اللہ کو علیہ ایکسپلین وسلم کر دیں. ان نبی اللہ قال، نو بے شک نبی. نہ نبی اللہ انا پڑھ رہی ہیں، آپ کو خود پتا ہے ان اسم انا ٹھیک ہے سر میری. منصوب نہیں ہوگا. جی نبی اللہ. ہاں جی آپ نبی اللہ جی کہہ رہی ہیں. اچھا سر، سوری سر. نہیں نہیں کوئی ان بات نبی اللہ نہیں. سر، یہ مرکب اضافی بن کے اسمو انا بن گیا، ٹھیک ہے. اور قال خبر انا. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ نبی ہوا؟ کریم ان صلی اللہ علیہ نبی وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اوکے اب آگے ہم چلتے ہیں. کانا فی من کانا قبلکم رجل. اب مجھے اس پہلا جو کانا ہے اس کا اسم بتائیں کیا ہے. کانا کا اسم ہوا. دیکھ لیں میں نے کیا بلاک کیا ہے. فی من کانا قبلکم رجل. سر رجل تو دوسرے کانا کا اسم ہوا نا. نہیں رجل اسی کا ہے. ٹھیک ہے اچھا اسی کا ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے لیکن سر. یہ کیسے ہے کہ یہ ہے نا من کانا قبلکم، یہ من کانا قبلکم ہے نا. جی جی سر. یہ کانا کا ہوا اسم اس اپنے من کی طرف آ رہا ہے، اس اسم الموصول ہے نا. تو اس کانا کا یہ رجل ہے. تو یہ رجل اسم کانا ہے. جی فی من کانا قبلکم یہ خبر کانا پہلے والا. ٹھیک ہے. دوسرے کانا کا اسم من کی طرف آ گیا اور قبلکم شبہ جملہ خبر کانا. کیا ترجمہ سمجھ آیا آپ کو؟ کانا فی من کانا قبلکم رجل. ہاں ایک آدمی تم لوگوں سے پہلے. تم یعنی فی من کانا قبلکم، جو تم لوگوں سے پہلے ہیں ان میں ایک آدمی تھا. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے آگے پڑھیں کیا ہے. قتل 99 نفسا. ٹھیک ہے قاتلہ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہاں جی کہاں جا رہا ہے؟ رجل کی طرف. ویری گڈ. اوکے یہ
تسعتن و تسعین نفسن، نفسن کیا بن رہا ہے یہاں؟ سر یا تو یہ حال بن رہا ہے یا تمییز بن رہا ہے. تمجیز بن رہا ہے. دیکھیں تسعتن و تسعین کیا، یعنی اگر ہم کہیں نا 99 کیا، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک مبہم ہے. ہو گئی نا بات. جی سر تو پھر ٹھیک ہے کیا سر. ہوگا؟ تسعتن و تسعین نفسن، کیا ترجمہ ہوا؟ اس نے قتل کیے 99 قتل کیے. 99 لوگوں کو قتل کیا، نفس ایک آدمی ہوگا، 99 لوگوں کو. 99 جی لوگوں کو قتل کیا. جی. سو آگے پڑھیں ارد تک. فسأل فسأل فسأل، عن أعلم فسأل نہیں فسأل فسأل. فسأل عن أعلم أهل الأرض. جی. سو یہ فعل سأل کا ماضی ہے. فاعل کیا ہے؟ ہوا. سأل کا فاعل ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ سأل عن اعلم اہل الارض. اس نے لوگوں سے ایک ایک نہیں عالم کے بارے میں روئے زمین پر ایک عالم کے بارے میں پوچھا. مریم مصباح، ایک سوال اعلم کیا. اہل الارض کیا مطلب ہے؟ جی استاد، اس کا مطلب جو میں نے لکھا وہ یہ ہے کہ اس نے اہل زمین کے سب سے بڑے عالم سے پوچھا. ہاں جی، سنا آپ نے فوزیہ؟ اچھا. دیکھیں یہ ہے نا اعلم، عالم نہیں کہا اس نے، افعلو کے وزن پر عالم. اسم التفضیل کا صیغہ. جی سر. ٹھیک ہے، افعلو. فسأل عن سر اس نے لوگوں اعلم سے نہیں اہل پوچھا. الارض، اس نے زمین پر رہنے والے سب سے بڑے عالم کا پوچھا. یعنی وہ سب جہاں سے رہتا بڑے تھا، عالم کا. جس علاقے ٹھیک میں، ہے. اس علاقے میں اس نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے ادھر. ٹھیک ہے، جی سر ٹھیک ہے. چلیں گڈ. اوکے مریم آگے بڑھے. جی استاد، فدل علی راہب، جی فعطف لے لیتے ہیں، دلہ دال لام لام، اور یہ ماضی کا فعل ہے اور مجہول ہے، اور علی راہب جو ہے متعلق کے فعل، اور ہوا اس میں فاعل جو ہے راجع ہے، یعنی اس نے ایک راجے نہیں ہے، مجہول ہے نا. فضل اللہ، اس کی مجہول، رہنمائی کی گئی. اس کی کس رہنمائی نے کی کی گئی. ہمیں جی کیا پتا. جی جی، معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے آگے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجہول تذکرہ کیا نا، فضل علی راہب، ایک راہب کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک مقصد ہے راہب کہ پر. جس نے رہنمائی کی اس کا بتانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا استاد، یہ جزاک مجہول اللہ خیر. ہوتا ہے. یا تو ہمیں پتہ نہ ہو یا ہم اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے، غیر ضروری ہے نا قصے میں. ٹھیک ہو گیا استاد. اوکے. فَأَتَاهُ فَقَالَ، فا پھر عطف لے لیں گے، اتاہ حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، فعل ماضی ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، اور ہا جو آگے ہے وہ مفعول بھی ہی ہے، یعنی جو راہب کی طرف ریورٹ کر رہا ہے. فقال، فا پس قولا ہوا جو ہے فاعل، یہ دوبارہ اسی قاتل، یہ جو کیا جس نے ترجمہ قتل ہوگا؟ کیا، پس وہ آیا اس کے پاس، پس اس نے کہا. ٹھیک ہے. انہو قتل تسعة وتسعین نفسا، کیا ترجمہ ہے؟ ڈائریکٹ ترجمہ ہوتا ہے بے شک میں نے 99 اس نے، لوگوں یا جانوں، اس بے نے، شک اس نے، سوری یس ہو ہے، بے شک اس نے 99 لوگوں یا جانوں کو قتل کیا. یعنی یہ بات اس نے جا کر راہب کے سامنے کی. آگے پڑھیں کیا لکھا ہوا. فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، عطف لے لیتے ہیں، حل استفہامیہ، لہو جو ہے خبر مقدم، من کو ہم زائدہ لے لیتے ہیں، اور توبتن کو مبتدا مؤخر جو کہ محلن رفع ہے. تو کیا اس کے لیے توبہ ہے، یعنی اس جو فعل اس نے کیا، قتل جو کیا، اس کے لیے فہل لہو من توبت، نہیں یہ لہو بیسیکلی دیکھیں اس کی بات کو آگے کوٹ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ایسے ایسے جا کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، میرے لیے کوئی توبہ ہے. رسول اللہ صلی اچھا اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ اس نے ایسے ایسے کہا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا استاد، دیکھیں کیا ہو سمجھ رہا ہے. گیا. فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، راہب کے جی پاس. فقالا، اس نے کہا، انہو قتل تسعة وتسعین نفسا، کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں. فہل لہو من ٹھیک ہو توبت، کیا اس کی کوئی توبہ ہے، کیا اس کے لیے کوئی گیا توبہ استاد. ہے. لہو میں وہی ٹھیک، اپنے لیے کہہ رہا ہے. یعنی اگر اس اپنے لیے. کی زبان سے کہا جائے تو یوں ہوگا، فہل لی من توبت، کیا میرے جی لیے کوئی توبہ ہے. ٹھیک ہو گیا استاد، جزاک اللہ خیر. ٹھیک عقل ہو کو گیا. کھول کر رکھا کریں نا.
جی استاد. اوکے آگے پڑھیں. فقولا فقولا ہوا اس میں فائل ہے جو کہ اس راہب کی طرف جاری ہے. لا 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 فقتله فکمل به مئة. جی لا جو لائے نفی اور فقتل فا جو عطف قتل میں ہوا جو ہے فائل ہے اور یہ ہو جو ہے لائے نفی مفعول. کیسا ہے؟ یہ فعل کے ساتھ ہے کیا ہے؟ یہ کون سا لائے نفی ہے؟ استاد آگے تو عطف آ گیا ہے، فا جو ہے. دیکھیں پیچھے حل کا جواب ہے نا، حل لہ من یس توبۃ فقال اللہ. ٹھیک ہے، جواب کے طور پہ حل کا جواب. ٹھیک ہے استاد. اس کے بعد فقتلہ بس اس نے اسے قتل کر دیا. فکمل به فا عطف کمل قاف ترجمہ کر میم دیں، لام. ترجمہ کر دیں. تو اس نے 100 مکمل یعنی 100 ہاں جی، کی فکمل گنتی. بہ مئۃ، اس کو قتل کر کے یعنی اس کے ذریعے اس نے 100 مکمل کر لیے. ٹھیک ہو گیا. اس کو کملہ کون سے 100 باب سے ہے؟ باب تفعیل سے. ہاں کمل جی، کمل یکمل. یکمل تکمیلا، کسی چیز کو کمپلیٹ کر دینا. پھر آگے ٹھیک بڑھیں. ہو گیا. ثم سأل عن اعلم اہل الارض. ترجمہ ثم کر دیں. پھر اتفصال اس نے پھر زمین اہل زمین کے سب سے بڑے عالم سے پوچھا. آگے پڑھیں. فدل على رجل عالم فقال. ترجمہ کر دیں. بس ایک عالم آدمی نے اس کی رہنمائی کی. نہیں آپ نے پہلے بتایا تھا. بس ایک عالم نے اس کی رہنمائی کی. مریم دلہ مجہول ہے معروف ہے کیا ہے؟ بس نہیں مجہول ہے. رہنمائی کی گئی. ہاں جی، اس کی رہنمائی کی گئی ایک کی گئی ایک عالم عالم آدمی کی طرف. آدمی کی طرف سے. ٹھیک ہو فدل کی طرف سے نہیں، اس کی طرف کی گئی، یعنی اس کو ایک عالم آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا ٹھیک ہو ہو گیا گیا. مس کسی نے مریم بتایا جو آپ کہ کو؟ جی استاد. عفواً فار دس. فدل علی رجل عالم، اس کی رہنمائی کی گئی ایک عالم آدمی کی طرف. اوکے آگے پڑھیں. فقال انها قتل 100 نفس فهل له من توبة. انہو، انہو جی دیکھیں ٹائپنگ مسٹیک ہو تو اب آپ تو عربی کی اسٹوڈنٹ ہیں. جی استاد بس ڈر لگ رہا تھا. تو اس نے کہا انہو بے شک اس نے 100 جانوں کو قتل کیا ہے. فہل پھر اس کے بعد فاعتف حل جو ہے استفہامیہ لہو من توبۃ یہ ویسا ہی ہے تو کیا اس کے لیے توبہ ہے. پھر اس کے بعد فقولا پس بس بس اس جو بس راہب. بس حسب. اوکے ٹھیک ہے، گڈ. جزاک اللہ. فہیمہ آئیے. جی سر. آگے پڑھیں. جی. وقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة. کیا ترجمہ ہوا؟ تو اس نے کہا ہاں، اور کون حائل ہو سکتا ہے اس کے درمیان اور اس کی توبہ کے درمیان. ٹھیک ہے. آگے ان تلک الى الارض کذا و کذا. تم جاؤ قضا و ایک قضا کا زمین کی مطلب طرف. ہوتا ہے مطلب یہ اس ارض کی صفت بیان کی گئی ہے. مطلب اس نے کوئی اس کو، یہ وہ بات ہوتی ہے جو یا تو ہمیں معلوم نہ ہو اور یا ہمیں معلوم ہو ہم اس کو طوالت کی وجہ سے دہرانا نہ چاہ رہے ہو. ہم اس کہتے ہیں نا فلاں نے اس سے ایسے اور ویسے کہا، کہتے ہیں نا ایسے ویسے کہا. جی جی ہم یا تو بات جانتے نہیں ہوتی، ہم بات بتانا نہیں چاہ رہے. تو ان تلک الی کردن الی ارضی الی اردن آئے گا نکرہ الی اردن کذا و کذا، یعنی ایک ایسی اور ایسی زمین پر چلے جاؤ. اس نے زمین کی کچھ صفات بیان کی اس کو. ٹھیک ہے. جی صحیح. ٹھیک. اوکے 79 تک پڑھیں. جملے میں کوئی اسٹیٹس تو نہیں دیں گے نا؟ کس کو؟ نہیں. اوکے صحیح. ٹھیک ہے. فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ. ترجمہ کر دیں. تو وہاں پر تو یقیناً وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں گے، تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. مجھے بتائیے اناسن منصوب کیوں ہے؟ یہ سر جی اسم و انا ہے. ٹھیک ہے. یعبدون اناسن کے لیے کیا بن رہا ہے؟
सर जी ये सिफ्त बनेगा इसकी। फ़अबुदी ये कौन सा फेल है? अमर है सर जी। आगे पढ़े। वला तरजी इला औरती का फ़इन्नहा औरतु, वला तरजी ये लाई नहीं है सर जी, और ना तुम लौटना अपनी जमीन की तरफ। फ़इन्नहा ये फ़ा तालील के लिए आया है, और हा इन्ना का इसम है। फ़इन्नहा औरतु सुइन, जी सुइन, जी क्योंकि वो बुराई की जमीन है। हाँ जी, क्योंकि वो बुराई की जमीन है, यानी बुरी जमीन है, वहां पर लोग बुरा हाँ काम जी। करते हैं। ठीक है, गुड, माशाल्लाह। अब जरा थोड़ा यहाँ तक को देख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने एक ऐसे आदमी का तज़किरा किया जो पिछली कौमों में था। सो उसने 99 कत्ल कर दिए। अब उसको एहसास हुआ कि उसने ज्यादती की है, उसने जुल्म किया है, उसको तौबा का ख्याल पैदा हुआ, तो उसने जानना चाहा कि भाई मैं किसी आलिम से इसके बारे में पूछूं। तो उसने पूछा किसी से कि भाई मुझे बताओ कोई है यहाँ पे सबसे ज्यादा जानने वाला। अब देखिए उसने क्या सवाल किया कि मुझे सबसे ज्यादा जानने वाले के बारे में बताओ। ये नहीं कहा कि बस किसी भी के बारे में बता दो बस काम हो जाए मेरा, नहीं, सही इल्म जानने वाला। तो यानी इंसान को जब इल्म किसी मामले में फतवा दरकार हो, किसी मामले में उसको कोई नतीजा चाहिए इल्मी लेवल का, तो उसको उस सब्जेक्ट के माहिर की तरफ जाना चाहिए। ऐसे गली में चलते फिरते से नहीं, मस्जिद की कारी से पूछ लिया, मस्जिद के मौलवी को फोन कर, नहीं, वो ऐसे आदमी से पूछें जो आलिम दीन हो, प्रैक्टिकली आलिम दीन हो, मतलब फतवे का माहिर हो और वो फतवा देता हो और तकवे वाला भी हो। यानी उसके जो बज़ाहिर मामलात हो वो तकवे की बुनियाद पर हो, और हमारा हुस्न ज़न उससे यही हो कि ये यानी मुत्तकी लोगों में से है। मुफ्ती होना खाली काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि जो आदमी अल्लाह से डरता होगा ना, वो आपको जो फतवा देगा वो आपको या मुझे या दुनिया के हालात को नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा को सामने रखते हुए देगा। तो उसमें कभी डंडी नहीं मारेगा, बिल्कुल ठीक बात करेगा, ठीक बात बताएगा। और अगर मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त भी क्यों ना हो मुफ्ती, और अगर वो मुत्तकी आदमी है, तो वो मुझे फतवा देते हुए मेरी दोस्ती का ख्याल नहीं रखेगा, वो मुझे वो बताएगा जो हक है, जो राइट है, जो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें हमेशा इन मामलात में आजकल क्या हो रहा है कि लोग ऐसे आदमी के पास जाके सवाल करते हैं जहां से उनको उम्मीद होती है कि मेरी मर्जी का जवाब मिलेगा। तो ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है। फदुल्ला अला राहिबिन, उसकी एक रहनुमाई की, एक राहिब की, फाता हुआ उसके पास आ गया, उससे कहा कि मैंने 99 कत्ल किए, क्या मेरी तौबा है? उससे कहा नहीं, तेरी कोई तौबा नहीं है। तो उसने उसको मार के 100 कर दिया। तो अब वो जो राहिब था या जो उस वक्त का जो आलिम था उनका, अब वो देखे ये क्या होता है। ऐसा नहीं कि वो कम इल्म था जिससे उसने पूछा जाकर, वो इल्म वाला ही होगा, साहब जरा उसकी रहनुमाई की गई थी। लेकिन अब फर्क होता है तबीयत का या इल्म के अंडरस्टैंडिंग का। आप देखते हैं बाज उलमा अल्लाह ताला की रहमत का ज्यादा तज़किरा करते हैं, बाज उलमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी का ज्यादा तज़किरा करते हैं। ये हर आलिम की अपनी एक तबीयत होती है, उसका एक मिलान होता है। बाज कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अल्लाह से बहुत डरते हैं, अल्लाह ताला की नाराजगी से डरते हैं। कुछ आलिम ऐसे होते हैं, सब डरते सभी होंगे इंशाल्लाह, लेकिन कुछ होते हैं उन पर डर का असर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो छोटी से छोटी गलती को भी किसी को बहुत संजीदा लेते हैं और उसमें बहुत सीरियस कंसर्न दिखाते हैं, यानी उसमें बहुत शिद्दत से जवाब देते हैं वो कि बहुत सख्त मामला हो गया। जी, तो उसने जाके उससे पूछा, ऐसी ये तबीयत होती है आदमी की ना, मुख्तलिफ तबीयत होती है। तो वो ऐसे आलिम के पास चला गया जो जरा सख्त तबीयत था, और उसने जवाब भी वैसे इसको सख्त दिया कि नहीं तुम्हारी कोई तौबा नहीं है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उस आलिम का इल्म नाकिस था, नहीं, ये कैफियत की बात हो सकती है कि वो
جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت سیریس لیتا ہوگا، اس لیے اس کے سامنے یہ کہنا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو یہ تو بڑا سیریس میٹر تھا، اس نے اس کو صاف ہی کہہ دی کہ بھائی تیری تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو بعض علماء یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ اللہ کی رحمت کے بارے میں نہیں جانتا تھا، یعنی اس کی اللہ کی رحمت کی طرف نظر کم تھی اور اللہ کی ناراضگی کی طرف نظر زیادہ رہتی تھی، اس لیے وہ اس سے غافل رہا۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسا آدمی عالم دین ہو جس کے پاس جا کے وہ پوچھے، تو اس کو بتایا گیا کہ ہے ایک عالم دین لیکن وہ فلاں زمین پر رہتا ہے، تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، یعنی جس نے اس کی رہنمائی کی، اس کا مطلب اس نے اس کو بتایا کہ ہاں جی، تو وہ اس عالم کے پاس گیا، اس نے اس کو بتایا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، تو کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہے، تمہاری اور تمہاری توبہ کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ تو یہ وہ عالم تھا، یقیناً یوں سمجھ لیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی طرف نظر بہت زیادہ ہوگی، تو اس نے صابر امید دلائی، تو اس نے کہا کہ تمہیں اب جانا ہوگا ایک ایسی زمین کی طرف جہاں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی اب آپ کو اپنی توبہ پر اگر پکا رہنا ہے تو آپ کو وہ اسباب چھوڑنے ہوں گے جو آپ کی توبہ کے توڑنے کا باعث بنے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر، یعنی اب وہ اس نے کیا کہا، انطلق الی ارض کذا و کذا فإن بها اناسا، وہاں پر لوگ ہیں یعبدون اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایسی زمین پر رہ رہے ہیں، ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں آپ کے ارد گرد اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر آپ کا توبہ پر کھڑے رہنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہ آپ کو آپ کی توبہ پر کھڑے رہنے نہیں دیں گے۔ تو اب اگر آپ کی استطاعت ہو تو اب آپ کو الگ ہونا پڑے تو اب آپ کو الگ ہونا پڑے گا۔ یہ تو بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، خیر اس کی اس میں نہیں جاتا، تو اتنا کافی ہے، سمجھداروں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، اپنی زمین کی طرف نہ لوٹنا، فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، تو بری جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہمیں اگر توبہ کرنی ہے تو ہمیں اپنے وہ دوست چھوڑنے ہوں گے جو ہمیں برائی کی راہوں پر لے جاتے ہیں، یا اس کی طرف اشارے کرتے ہیں، یا وہ باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری توبہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسے راستے چھوڑنے ہوں گے، پھر ہی ہم توبہ پر پکے رہ سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم توبہ بھی کر لیں اور ہم اپنے ان دوستوں کے ساتھ دوستیاں بھی جاری رکھیں جن کی دنوں رات ایسی باتوں میں گزرتے ہوں، تو پھر آپ بھول جائیں کہ توبہ پر قائم رہنے، آج کیا آپ نے کل پھر ٹوٹ جائے گی، پھر پھسل جائیں گے۔ تو آپ کو اس کا مطلب صالح لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا ہوگا، نیک لوگوں کی صحبت میں آنا ہوگا، تو پھر ہی توبہ پر پکے رہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جو گناہوں کے اثرات ہوا کرتے ہیں نا، تو وہ انسان کو متاثر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں۔ تو ماحول کے اندر جو نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اور ماحول میں جو پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اس کے بھی امپیکٹ ہوتے ہیں انسان پر۔ اس کے بعد جناب آگے چلتی ہے حدیث، آگے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فَانْطَلَقَ، وہ پھر چلا، حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقُ، جہاں تک کہ وہ آدھے راستے پر پہنچا، أَتَاهُ الْمَوْتُ، اس کو موت آ گئی۔ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، اب جناب ملائکہ جو رحمت کے تھے وہ اور جو عذاب کے تھے دونوں کا اس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ اختصم یختصم باب افتعال، خاص سواد میم ماتا، جھگڑا ہو جانا، باہم جھگڑ پڑنا۔ اس کے بارے میں ملائکہ جو تھے ان کا آپس میں مباحث، یعنی جھگڑا، یعنی پاکستانی جھگڑا نہیں، یعنی یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جائے گا۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ رحمتی، رحمت کے فرشتوں نے کہا، جاء تائباً مقبلاً، یہ دونوں حال ہے کہ یہ توبہ کرنے والا ہو کر، مقبلاً یعنی کسی طرف کو رخ کرتے ہوئے، بقلبہ الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل کا رخ کرتے ہوئے توبہ کی حالت میں آیا ہے۔ وقالت ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتوں نے کہا، انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ، ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، ملکن فاعل عطا کا ہم مفعول، فی صورت آدمی، صورت آدمی مرکب اضافی، یعنی ایک آدمی کی شکل میں آیا۔ فجعلوہ بینہم، جعل یجعل، جعلوا فعل ماضی، ہم فاعل، ہو مفعول، یہ وہی آدمی جو فرشتہ آدمی بن کر آیا تھا۔ فجعلوہ بینہم، انہوں نے اس کو اپنے درمیان میں کر لیا، ای حکمن، یعنی تحکیم کے لیے کہ یہ ہمارا فیصلہ کروائے گا، جج بنا لیا، یوں سمجھ لیں۔ فقال،
اس نے کہا جو فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا تھا، قیسو، قاسا یقیسو، قیسو انتم امر کا صیغہ، قیسو پیمائش کرو، انتم فاعل، کیا پیمائش کرنا؟ ما بین الارضین، دونوں زمینوں کے درمیان، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، اب کانا کا اسم ہے ہوا، ہوا ادنا ہے خبر، ای الی ایتہما کی اصل جگہ تھی یہ متعلق خبر، کانا ادنا، ادنا قریب تر، افعال کے وزن پر، دال نون واو مادہ، کانا ادنا یعنی کانا ادنا الی ایتہما، اب ایتہما دونوں میں سے کون سا، الی کی وجہ سے مجرور ہو گیا، تو مقدم کیا گیا ہے اس استفہام کی وجہ سے، کیونکہ یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ تو ان دونوں زمینوں میں سے وہ کس کے زیادہ قریب تر تھا؟ فَهُوَ لَهُ، وہ جس کے بھی قریب تر ہوگا وہی اس کی ہوئی، ہوا یعنی وہ ہوا لہو، لہو سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو فرشتے آئے ہیں جو ان کو لینا چاہ رہے ہیں، ان دونوں میں سے جو ایک پارٹی ہے اس کے لیے ہو گیا۔ فَقَاسُوا، انہوں نے پیمائش کی، ہم فاعل فعل ماضی، فَوَجَدُوهُ، انہوں نے اسے پایا، وہ مفعول وجدوا فعل ماضی، کہاں پایا؟ ادنا قریب تر، یہ مفعول دوسرا، الی الارض زمین کی طرف، آگے ارض کی صفت آ رہی، التی ارادہ، جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، یعنی جس زمین کی طرف وہ سفر کر رہا تھا اس کو انہوں نے اس کے زیادہ قریب تر پایا۔ فقبضته ملائکۃ الرحمۃ، قبض یعنی قبض کر لینا، لے لینا، قابو میں لے لینا، کنٹرول لے لینا، تو ملائکۃ الرحمۃ فاعل، تو جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ فی روایت فی صحیح کی روایت میں ہے، فکان الی القریۃ الصالحۃ اقرب بشبر، شبر کہتے ہیں ایک بالشت کو، تو کانا کا ہوا اسم، اور الی القریۃ التی، الی القریۃ الصالحہ متعلق ہو گیا، اقرب خبر ہے، افعل کے وزن میں قریب تر، بشبر اس کے متعلق ہو گیا کہ وہ اس نیک بستی کے ایک بالشت کے فاصلے کے اوپر تھا، یعنی اس کے قریب تر تھا۔ فجعل من اہلھا، تو اس کو اسی بستی والوں میں سے کر دیا گیا، جعل من اہلھا، یعنی اس کے قریب تر ہونے کی وجہ سے اس کو اسی میں سے شمار کر لیا گیا۔ ایک اور صحیح کی دوسری روایت میں ہے، فأوحى اللہ تعالی الی ہذہ، اوحا یوں ہی وحی کرنا، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، تعالی صفت، اللہ تعالیٰ نے وحی کیا الی ہذہ یعنی اس زمین کی طرف، ان تباعدی، یہ تباعدی ہونا چاہیے تھا، تباعد یتباعد، تباعدینا، سو امر بن رہا ہے، انتی اس کا فاعل ہے، ان تباعدی کہ تم قریب ہو جاؤ، وَإِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي، تباعدی تم دور ہو جاؤ، کس کو کہا؟ جس کی طرف وہ جدھر سے وہ نکلا تھا نا اسے کہا ذرا فاصلہ کر لو، یعنی دور ہو جاؤ، وَإِلَى هَذِهِ، اور جس کی طرف وہ جا رہا تھا جو نیک بستی تھی اس کی طرف اللہ نے وحی کی، ان تقربی کہ تم قریب ہو جاؤ، تقرب یتقرب باب تفاعل سے، انت اس کی فاعل، ان تقربی اور تم قریب ہو جاؤ، وقالا، اور وہ جو پھر آدمی کی صورت میں فرشتہ آیا تھا اس نے کہا، قیسو پیمائش کرو، ما بینہما دونوں کے درمیان جو پیمائش ہے، فوجدوہ الی ہذہ اقرب بشبر فغفر لہ، اس کو اس نیک بستی کے قریب تر پایا گیا ایک بالشت، تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ سو آپ دیکھ لیں آپ کے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ 100 بندے کو قاتل کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ سو یہ کہنا کہ اللہ کسی کو نہیں معاف فرمائے گا یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہاں البتہ اس سے یہ مطلب بھی ہم نہیں نکال سکتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل جو گناہ بھی کرتا پھرے، حقوق العباد کا معاملہ انتہائی سخت ہے، روز قیامت ضرور اس کی باز پرس ہوگی، ضرور ان لوگوں کے حق ان کو دلائے جائیں گے جن کے حق کھائے جائیں گے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ کسی انسان کا قتل کر دیا جانا ہے۔ اب دیکھیں جب انسان قتل کر دیا جاتا ہے تو اب وہ جو قتل ہو گیا ہے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو معاف بھی نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کے پیچھے کیا رکھا گیا؟ 2 حق، یا تو قصاص ہوگا یا معاملہ ولی کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ اب ولی بتائے گا کیا کرنا ہے، تو ولی اب چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو وہ قصاص لے لے، چاہے تو وہ چاہے تو اسے یعنی اس کے پیسے لے لے یا اس سے قصاص کر لے، تو جو بھی اس میں سے ولی کے اوپر ہوتا ہے اب تو ولی کی ذمہ داری ہوتی ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، عموماً ولی خیر معاف کم ہی کرتے ہیں اور وہ قصاص لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال علماء نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ لکھی ہے
کہ اب چونکہ اس نے 100 بندوں کا قتل کیا، اب یہ 2 گناہ تھے. ایک تو گناہ تھا جو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نا، کہ اللہ نے حکم دیا کسی کو قتل نہیں کرنا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. دوسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ کسی آدمی کا ناحق قتل کر دیا. 2 گناہ، یعنی ایک حقوق اللہ میں بھی ہو گیا، حقوق العباد میں بھی ہو گیا، دونوں گناہ. بعض علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ معاف فرما دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ سے جو حقوق العباد کا معاملہ ہوتا ہے اس میں چونکہ 2 گناہ انوالو ہوتے ہیں، ایک اللہ کی نافرمانی، دوسرے بندے کا حق مارنا. اب توبہ سے اللہ کی نافرمانی تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو بندے کا حق ہے وہ دینا ہوگا. وہ صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کو اچھے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.